ان دھرنوں میں بھی ہمیں دیکھنے میں ملا. اس کی وہی دوبارہ اسلام آباد چڑھائی کے دنوں میں ملا کہ ایک اپنی حکومت، صوبائی حکومت مرکزی حکومت کے خلاف اور پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہوئے دیکھا گیا. اور وہی بھی دھرنے ہمیں یاد ہے کہ جو ڈی چوک ہے اور 126 دن کہ پوری کے پی کے کو خالی کر کے ہمارے کے پی کے کی اس طرح بدقسمتی رہی ہے کہ اس زمانے میں بھی مجھے یاد ہے. اب سینئر صحافی سارے موجود ہیں اور میں تو ایک ورکر ہوں آپ کے اندر ہوتا ہر وقت. مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ پشاور میں لوگ ڈینگی سے مر رہے تھے، لوگ چیخ رہے تھے، اور وہی ہماری پوری حکومتی مشینری بشمولی چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس اسلام آباد نے دھرنے میں اور ڈانسوں میں وہی مصروف تھے. اور پھر ہم نے شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی، اس نے ٹیمیں بھیجی اور کے پی کے عوام کا ساتھ دیا. دوبارہ بھی لشکر کشائی کی کوشش پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں کی گئی، وہ بھی آپ کے سامنے. تو اس دفعہ دوبارہ تیسری دفعہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا. اور یہ ہمارے دکھ کی بات ہے. ہر ایک سیاسی ورکر اور سیاسی پارٹی کی اپنی ایک جو بھی ہے اس کو حق ہے، مگر یہاں سیم ہاؤس میں عمران خان کو آگے بیٹھنا، تمام سرکاری وسائل استعمال کرنا، تمام سرکاری وسائل کے ہر ضلع کی ایڈمنسٹریشن سارے کام چھوڑ کر یہاں آ کر کے پی ہاؤس میں بیٹھ گئے، سیم ہاؤس میں بیٹھ گئے اور وہی سے احکامات لینا اور وہی سے اسلام آباد پر لشکر کشائی کے لیے پلاننگ کرنا، وہی مختلف لوگوں کو ٹاسک دینا. یہ میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر کے دفتروں کی ویڈیوز موجود ہے کہ وہی میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کسی طرح اس میں پوری ایڈمنسٹریشن بھی انوالو رہی. ہر ایک کو ٹاسک دیا گیا، آپ کتنے گاڑیاں لائیں گے، آپ کو اتنی لانی ہے، آپ کو اتنی لانی ہے، آپ کو فلاں کرنا ہے. اور وہ ساری کوششوں کے باوجود کہ کس مقصد کے لیے لانا ہے، مقصد تو بتاؤ کہ اس قوم کو کیا ملے گا اور صوبے کے عوام کو کیا ملے گا. اور ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں بھی حیرت ہوئی، یہ میں دل سے بات کرتا ہوں، آپ لوگوں نے بہتر دیکھا ہے، آپ نے کور بھی کیا ہے، مجھے خود بھی حیرت ہوئی کہ اتنی پلاننگز اور اتنے ممبران اور اتنی حکومت اور اتنی پوری حکومتی مشینری کے بعد لوگوں نے، میں کے پی کے عوام کا سب سے پہلے پاکستان اور پھر کے پی کے عوام کا خصوصاً آج کے پی کے میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی آپ کو سمجھ آنی شروع ہو گئی اور اس جھوٹے کو مسترد کر دیا. اس کی جو اسٹیمیٹس تھے اور جو اندازے تھے کہ اتنے لاکھ لوگ نکلیں گے میرے ساتھ ہارے ہو، یہ میرا تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہمارا کام ہی ہے. جو اسلام آباد میں ایکٹیویٹیز ہو، لاہور میں جہاں یہاں سے ہم نکلتے آپ ہمیں کور کرتے، تو وہی پشاور ٹول پلازے سے لے کر مردان ٹول پلازا اور مردان ٹول پلازا سے جو ملاکنڈ سے سوات موٹر وے اور پھر سوابی اور پھر ہزارہ، سارے میرے ساتھ ریکارڈ موجود ہے کہ کتنے لوگ آئے. تو میں ان کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے پہچان لیا اس جھوٹے شخص کو کہ ہم کس مقصد کے لیے لائے. مجھے اسی دن صحافیوں نے طلعت صاحب کی پروگرام میں تھا بار بار پوچھا کیا اس طرح ہوا. میں نے کہا لوگوں کو سمجھ آ گئی یہ بندہ جھوٹا ہے، ہم کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، فار وٹ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں تو کیا لے کے آ رہا ہے، کے پی کے عوام کو کیا دے رہا ہے. اس نے پہلے جتنے جھوٹ بولے وہ کے پی کے عوام کو یاد ہے، ابھی اس کو یاد آنا شروع ہو گیا. اور ابھی جو نیا چیز نکالنا شروع کیا، ایک نئے جھوٹا بیانیہ بلڈ کرنا شروع کر دیا کہ میرے خلاف سازش ہوئی. اور آپ کے خلاف کیا سازش ہوگی؟ آپ کون سا اسی طرح بہترین ایڈمنسٹریٹر، اور آپ تو اپنے گھر میں کنٹرول نہیں کر سکتے، تو آپ کو کسی سے کیا تھریٹ ہے کہ آپ سے تھریٹ ہوگا؟ اب میرے کہنے والی سے بیٹھ کر چودھری ہم کو کہا کہ دو اونٹے حکومت کو دے دے اور 2 اونٹے عمران خان کو دے دے، یا ایم کے ایم کو، یا کسی، یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ تو ابھی لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کوئی بات ہی نہیں ہے، کس مقصد کے لیے ہمیں عمران خان یوز کر رہا ہے. اور میں یہ بھی وہی جو صحافیوں کا عارف صاحب کا میں نے دیکھ لیا اور اس کا اٹھنا، اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، کے پی کی صحافیوں کے ساتھ جو ڈیل کیا. تو یہ کوشچن تو اس کا بنتا ہے نا، یہ کے پی کے عوام کی اور صحافیوں کی، کہ جب آپ حکومت میں تھے تو کتنی دفعہ ہمیں مخاطب ہوئے اور کیا کے پی کے عوام کو دیا، کب کے پی کے کو یہاں سینٹر بنا دیا؟ جب آپ سے پی ایم ہاؤس اور آپ کی وہی یونیورسٹی چھینی گئی اور آپ وہی سے فارغ ہو گئے، تب کے پی یاد آیا اور سیم ہاؤس یاد آیا، تو اس کا حق بنتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ابھی لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ اس جھوٹے کی چال میں نہیں آنا ہے. لوگ ابھی سمجھتے، میں یہ بالکل یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو آپ سوال بھی کریں گے میں جواب بھی دوں گا، اور مگر میں بھی خود بھی عوامی بندہ ہوں.
اپنے آپ کو کوئی لیڈر نہ سمجھے نہ سمجھتا ہو، اور مجھے ہر چیز کا احساس ہوتا ہے. جو فیول کی پرائسز میں انکریز ہوئی تو کس کی وجہ سے ہوئی؟ کس نے معاہدے کیے؟ کس نے اپنے آپ کو پابند بنا دیا تھا کہ اگر انکریز نہیں کرتے تو پاکستان کو دیوالیہ ہونا ہے، آئی ایم ایف پروگرام بند ہونا ہے جس میں آپ گئے، لوگوں کے قسطیں جو آپ کو ڈیو ادا کرنا ہے تو آپ کو سری لنکا بننا ہے. وہی بھی عمران نیازی نے کیا. مگر میں داد دیتا ہوں شہباز شریف صاحب کا وہی سپیچ سن کے کہ اس نے وہی اس کو کمپنسیٹ بھی کر دیا، پیکج کا بھی اعلان کر دیا، اور میں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ کام کر رہا ہوں. اس طرح رہنما مسلم لیگ نون انجینئر امیر مقام نیوز کانفرنس کر رہے تھے.